لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. یہ آیہ کریمہ جس کی تلاوت مستقل کی جا رہی ہے ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے، ارشاد حضرت حق جل وعلا ہوتا ہے کہ اے صاحبان ایمان، تمہارے اوپر روزے لکھ دیے گئے ہیں، یعنی واجب کر دیے گئے ہیں اسی طریقے سے جیسے تم سے پہلے والے لوگوں پر روزے واجب کیے گئے تھے۔ روزے کیوں واجب کیے گئے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، تاکہ تمہارے اندر خوف خدا پیدا ہو جائے۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ مولا سے بھی روایت نقل ہوئی ہے اور امام صادق علیہ السلام سے بھی روایت نقل ہوئی ہے کہ اصل تقوی وجوب کا پر عمل اور حرام سے پرہیز، یعنی واجب چھوٹنے نہ پائے اور حرام پر عمل ہونے نہ پائے، یہ ہے اصل تقوی۔ تو تقوی مین چیز کیا ہے؟ گناہ نہ کرے آدمی۔ اسی لیے روایات میں آیا ہے کہ آدمی عبادت کم کرے چلے گا مگر گناہ نہ کرے۔ یہاں تک ایک روایت شاید آپ کے ہاں بھی میں نے نقل کی ہو کہ روایت کہتی ہے کہ ترک لقمۃ الحرام احب الی اللہ، ایک لقمہ حرام کا چھوڑ دینا، ترک کر دینا اللہ کو زیادہ پسندیدہ ہے 2000 مستحبی نمازوں سے، 2000 مستحبی رکعتوں سے ایک لقمہ حرام کا چھوڑ دینا ہے۔ تو اسی لیے اس ماہ مبارک رمضان میں گفتگو ہوئی کہ شروع کی ہم نے اس عنوان سے کہ گناہ دو قسمیں ہیں، ایک ہے گناہ کبیرہ اور ایک ہے گناہ صغیرہ۔ گناہ کبیرہ پہ بات آتے آتے آئی جھوٹ کے اوپر کہ جھوٹ بھی گناہ کبیرہ ہے، اور اسی ذیل میں پھر بات یہ نکلی کل کہ جھوٹ زبان سے ادا ہوتا ہے، اور زبان ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے صرف جھوٹ ہی نہیں بلکہ اور بہت سے گناہ ہیں جو اسی زبان سے آدمی انجام دیتا ہے۔ اب تک عرض کیا گیا گالی دینا یہ زبان کا گناہ ہے، غیبت کرنا زبان کا گناہ ہے، جھوٹ بولنا یہ زبان کا گناہ ہے، اور آج جلدی جلدی 2-3 چیزیں نقل کرتا ہوں میں کہ من جملہ ان گناہوں کے کہ جو انسان کی زبان سے جو ہے وہ سرزد ہوتے ہیں، اس میں غیبت کے بعد اب ایک دوسرا لفظ آتا ہے تہمت کا۔ میں نے کل عرض کیا تھا کہ غیبت اور تہمت کا بنیادی فرق یہ کیا ہے کہ عام طور پہ ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں، ہاں اللہ جھوٹ نہ بلائے، میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے، کہ جو آنکھ سے دیکھا ہے اسی کا بیان کرنا غیبت ہے، ورنہ اگر آپ نے نہیں دیکھا اور نہیں سنا ہے اور غلط کر رہے ہیں تو وہ غیبت نہیں ہے، اس کا شمار بہتان میں آئے گا جس کو تہمت کہتے ہیں۔ خوب چنانچہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من بہت مؤمنا او مؤمنتا۔ فرق آپ کو پتا چل گیا کہ غیبت اور بہتان کا فرق کیا ہے۔ غیبت وہ سچی بات، صحیح بات کہ اگر بندہ خدا کے سامنے کہا جائے تو اس کو برا لگے، یہ غیبت ہے۔ بہتان کسی پر غلط الزام لگانا، جھوٹا الزام لگانا۔ چنانچہ پیغمبر فرماتے من بہت مؤمنا او مؤمنتا، اگر کوئی بہتان لگائے، تہمت لگائے کسی مومن پر یا مومنہ پر، مرد پر یا عورت پر، او قال فیہ ما لیس فیہ، یا کسی مومن اور مومنہ کے بارے میں ایسی بات کہے جو اس مومن کے اندر نہیں ہے، جو اس مومنہ کے اندر نہیں ہے۔ سزا کیا ہے اس کی؟ میں پہلے آپ کو ایک چیز پر پہلے بحث کر لیں مقدمتاً، پھر آپ کو یہ روایت پوری سمجھ میں آئے گی کتنا بڑا جرم ہے کسی پر الزام لگانا، کسی پر تہمت لگانا۔ دیکھیے آدمی جو جنت میں جائے گا
یہ تو پکا ہے کہ ہم فیہا خالدون، جو جنت میں جائے گا پھر جنت سے اس کو نکلنا نہیں، وہ ہمیشہ جنت میں رہے گا۔ لیکن دوسرا سوال یہ کہ کیا اگر کوئی شخص جہنم میں جائے گا تو کیا جہنم میں جانے والا ہمیشہ جہنم میں رہے گا؟ جواب، ہر جہنمی ہمیشہ نہیں رہے گا جہنم میں۔ کچھ لوگ ہوں گے جو جہنم میں جائیں گے تو ہمیشہ رہیں گے ہم فیہا خالدون، لیکن بعض جہنمی وہ ہوں گے کہ جو اپنے گناہ کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے تو، مگر کچھ دن اپنا گناہ کاٹ کر کے، یا مثلا جو ہے وہ شفاعت ہو جائے 100 سال کے بعد 200 سال کے بعد، شفاعت کی بنیاد پر جہنم سے نکل سکتے ہیں۔ ہمیشہ جہنم میں مومن اگر گیا بھی تو ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا۔ کون رہے گا جہنم میں ہمیشہ؟ وہ قرآن میں ہے۔ کل بھی یہ آیت پڑھی گئی تھی، آیت الکرسی کے جو فقرہ ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من النور یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا، اور جو لوگ کافر ہیں اولیاءہم الطاغوت، ان کے ولی اور سرپرست طاغوت ہیں، یخرجونہم من النور الی الظلمات، یہ ان کو نور سے نکال کے کہاں لے جاتے ہیں؟ گمراہی کی طرف، تاریکی کی طرف۔ اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جہنم میں جائیں گے، وہ ہم فیہا خالدون، اور یہ لوگ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ خوف ایک گناہ زبان سے اور ہوتا ہے تہمت کے علاوہ، جس کو کہتے ہیں چغلی، عربی میں اس کو کہتے ہیں نمامی، فارسی میں اس کو کہتے ہیں چغولی، اردو میں بھی کہتے ہیں چغلی۔ چغلی کے سلسلے میں روایت کہتی ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابغضکم الی اللہ، سب سے زیادہ خدا کس سے ناراض ہوتا ہے؟ المشاؤون بالنمیمہ، جو چغلی کرنے کے لیے ادھر ادھر پھرتے ہیں۔ ان کے پاس گئے ان کی ایسی کہی، ان کے پاس گئے ان کی ایسی کہی، ان کے یہاں گئے ان کا صاحب وہ تو یہ کہہ رہے تھے، وہ تو یہ کہہ رہے تھے۔ یا ایک جگہ اور پیغمبر فرماتے ہیں، الا اخبرکم بشرارکم، کیا تم کو بتاؤں کہ سب سے بدتر کون لوگ ہیں دنیا میں؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، لوگوں نے پوچھا ہاں یا رسول اللہ فرمائیے۔ قال المشاؤون بالنمیمہ، وہ لوگ جو چغلی کرتے ہیں، مفرقون بین الاحبہ، ان کی لگا کر کے دوستوں کو آپس میں جدا کر دیتے ہیں۔ ان سے بدتر کوئی انسان نہیں ہے۔ یہ ایک گناہ اور ہوا جو زبان سے ہوتا ہے، جس کو کہتے ہیں چغلی۔ اس کے بعد ایک گناہ آتا ہے جس کو کہتے ہیں جھگڑا کرنا، جدال اور خصومت، یہ بھی گناہ ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ کہ صاحب اگر سامنے والا کر رہا ہے تو کیا کریں؟ سامنے والا پریشان کر رہا ہے تو کیا کریں؟ اس کا سیدھا جواب سورہ یوسف پڑھیے آپ۔ کتنا کچھ بھائیوں نے کیا حضرت یوسف کے ساتھ، اور جب راز کھلا، یوسف کو نہ کوئی FIR درج کرنی تھی، نہ کہیں جیل بھیج، کچھ نہیں کرنا تھا، وہ جو حکم دیتے ہو جاتا۔ لیکن جب بھائی آئے سامنے جنہوں نے اتنا ستایا تھا، حضرت یوسف نے کہا لا تثریب علیکم اليوم، چڑھو، کوئی بات نہیں ہے، جو ہونا تھا ہو گئے۔ تو شیطان تھا جس نے ہم بھائیوں کے درمیان جو ہے وہ اختلاف ڈال دیا ہے۔ تو اگر کوئی آپ سے جھگڑا کرنا بھی چاہے تو ہماری بلندی یہ ہے کہ ہم اوائڈ کریں، اس لیے کہ مومنوں کی پہچان یہی ہے، اذا مروا باللغو مروا کراما، جب یہ لغویات کی طرف سے گزرتے ہیں تو گردن جھکا کے جو ہے وہ شرافت سے گزر جاتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہل ان سے خطاب کرتے ہیں تو ان کا جواب تھوڑی دیتے ہیں، قَالُوا سَلَامًا، بھیا ٹھیک ہے آپ خیریت سے آئے۔ یا امام حسن علیہ السلام اس دن ذکر کیا گیا ہے کہ آدمی آگے گالیاں پکڑا اور امام خاموش، بھوکے ہو، سواری چاہیے، مقروض ہو۔ ایک دن امام زین العابدین علیہ السلام جا رہے تھے، ایک شخص نے ان کو گالیاں دینا شروع کر دی۔ امام چپ ہیں، آخر کار وہ جھنجھلا کہتا ایاک عنی، میں آپ ہی کو کہہ رہا ہوں۔ حضرت نے فرمایا میں آپ ہی کو اوائڈ کر رہا ہوں۔ تو جدال اور خصومت اور لڑائی اور جھگڑا یہ بھی گناہ ہے جو زبان سے ہوتا ہے۔ کیا کریں؟ صبر کرو،
خاموش. کوئی ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی آدمی ہمارے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے تو ہم کو جواب نہیں دینا چاہیے. اور جو آدمی اس مزاج کا ہوگا نا وہ بڑا آدمی کہلائے گا. خوف اس کے بعد آتا ہے جو ہے وہ نمامی کے بعد جدال اور خصومت. اس کے بعد آتا ہے کسی مومن کی توہین کرنا. اللہ اکبر. مومن کی اہانت زبان کے ذریعے. اچھا اب یہ اہانت ایسی چیز ہے کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ زبان ہی سے ہو, اشارے سے بھی ہو سکتی ہے. ہم ممبر پہ مجلس پڑھ رہے ہیں, 10 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ایک آدمی سے کسی سے ہم تپے ہوئے, ہم نے ایسا اشارہ کیا کہ لوگ ہنس پڑے, اس کی توہین ہوئی. تو یہ اشاروں سے بھی ہو سکتا ہے, کنایوں سے بھی ہو سکتا ہے, زبان سے بھی ہو سکتا ہے. ایک گناہ یہ بھی ہے کسی مومن کی اہانت کرنا. چنانچہ اہانت کے معاملے میں امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں من اعان علی مؤمن بشطر کلمۃ, اگر کوئی کسی مومن کے خلاف ایک کلمہ بھی بول دے, لقی اللہ یوم القیامہ, تو قیامت کے دن اس کو اس طرح سے لایا جائے گا کہ بین عینیہ مکتوب آیس من رحمت اللہ, اس کی دونوں پیشانی کے درمیان, یعنی یہاں دونوں کے درمیان لکھا ہوگا آیس من رحمت اللہ, یہ شخص اللہ کی رحمت سے مایوس ہے. اور اب تو وقت ہی کم ہو گیا, کل ایک مجلس اور بچی ہے کہ گناہان کبیرہ میں سے ایک گناہ یہ بھی ہے کہ انسان اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے. اور جو آدمی کسی مومن کی اہانت کرے گا اس کے لیے قیامت میں اس کی پیشانی پہ لکھا ہوگا آیس من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے یہ شخص مایوس ہو چکا ہے. خوب اس کے بعد جو اور گناہ ہے چاپلوسی, تملق جس کو کہتے ہیں عربی میں, ہمارے یہاں اردو زبان میں چاپلوسی کہتے ہیں. چنانچہ اس چاپلوسی کے لیے روایت ہے, میں 2 روایتیں آپ کی خدمت میں نقل کرتا ہوں. ان اللہ تبارک و تعالی فوض الی المؤمن. دیکھیے آدمی چاپلوسی کرتا کیوں, پہلے اس پر ہم غور کر لیں تب بات سمجھ میں آئے گی کہ آدمی چاپلوسی کرتا کیوں ہے. جب ہم کسی سے اپنے آپ کو ہلکا سمجھیں گے تبھی تو اس کو خوش کرنے کے لیے چاپلوسی کریں گے, وہ چاہے حاکم ہو, چاہے وہ سیاسی ہو, چاہے وہ کیا کہتے ہیں منسٹر ہو. ان لوگوں کی چاپلوسی ہم کیوں کرتے ہیں؟ جب ہم اپنے کو معمولی سمجھتے ہیں تو اپنے کو ذلیل سمجھتے ہیں. ایک چیز ہم آپ کی خدمت میں رک کر کے نقل کرتے چلیں. دیکھیے اسلام, دین, شریعت, اہل بیت, خدا, سب کی تعلیم یہ ہے کہ غرور مت کرو, گھمنڈ مت کرو. لیکن جہاں یہ حکم ہوتا ہے کہ غرور مت کرو, گھمنڈ مت کرو, تکبر مت کرو, وہیں یہ بھی حکم ہے کہ مومن کو اپنے آپ کو کسی کے سامنے ذلیل کرنے کا حق بھی نہیں ہے. اپنے آپ کو یہ تملق کیوں کرتا ہے؟ جب ہم اپنے کو ذلیل سمجھیں گے تب نہ دوسرے کو تب چاپلوسی کریں گے. چنانچہ ایک روایت سناتا ہوں میں, فرماتے ہیں ان اللہ تبارک و تعالی فوض الی المؤمن کل شیء, اللہ نے مومن کو ہر چیز کی اجازت دی ہے. بحث ہوتی ہے بندہ مومن ہے کہ بندہ مجبور ہے کہ مختار, اللہ نے بندے کو مختار بنایا. فوض الی المؤمن کل شیء, اللہ نے ہر چیز کی اجازت دی ہے, الا اذلال نفسه, اللہ نے مگر مومن کو اپنے آپ کو ذلیل کرنے کا حق نہیں دیا ہے. العزت للہ ولرسولہ والمؤمن, عزت خدا کے لیے ہے, رسول اللہ کے لیے ہے اور مؤمنین کے لیے ہے. ہم کو حق نہیں ہے کسی کے سامنے ہم اپنے آپ کو ذلیل کریں سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے. البتہ یہ ذہن میں رہے مگر گھمنڈ بھی اچھی چیز نہیں ہے. اور یہ بھی فرق سن لیے, تواضع الگ چیز ہے اور ذلیل اپنے آپ کو کرنا الگ چیز ہے. خاکساری الگ چیز ہے, اس کے لیے روایت موجود, خاکسار ہونا چاہیے آدمی کو, گھمنڈی نہیں ہونا چاہیے آدمی کو, متکبر نہیں ہونا چاہیے آدمی کو. ایک روایت کہتی ہے ما تواضع احد الا رفعہ اللہ, کسی شخص نے بھی تواضع نہیں کی, انکساری نہیں کی, مگر یہ کہ اللہ جو ہے وہ اس کو اس کی خاکساری کی بنا پر بلندی عطا کرتا ہے. تو یہ اس فرق کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ذلت میں اور تواضع میں فرق کیا ہے. تواضع اچھی چیز ہے, اپنے آپ کو ذلیل کرنا بری بات ہے. چنانچہ ان اللہ تبارک و تعالی فوض الی المؤمن کل شیء, اللہ نے ہر چیز کی اجازت دی ہے الا اذلال نفسه,
سوائے اپنے نفس کو ذلیل کرنے کے. یا ایک جگہ اور روایت میں ہے، فرماتے اعقل الناس ابعدهم علی کل دنیہ، عقل مند ترین آدمی وہ ہے کہ جو اپنے آپ کو ہر پستی سے محفوظ رکھے، ایسی حرکت نہ کرے جس سے ذلت کا سامنا ہو جائے. یہ چوتھی چیز ہو گئی چاپلوسی. پانچویں چیز، یہ بہت ہوتا ہے، مدح و ثنا. البتہ مدح و ثنا بری بات اتنی نہیں ہے، بیجا مدح و ثنا بلا وجہ. یہاں کے اوپر ایک میں آپ کو دعا سناؤں پہلے. امام امام زین العابدین علیہ السلام کی ایک دعا ہے، دعائے مکارم الاخلاق. شب قدر میں پڑھنا چاہیے اس دعا کو، یوں بھی عام دنوں میں بھی پڑھنا چاہیے. اس دعائے مکارم الاخلاق میں امام زین العابدین علیہ السلام ایک چیز فرماتے، دیکھیں وہی تواضع اور انکساری والی، لا ترفعنی فی الناس درجتا الا حطتنی عند نفسی مثلہا. پالنے والے، جتنا پبلک میں میری عزت بڑھتی جائے، تو ظاہر ہے جب پبلک میں عزت بڑھے گی تو گھمنڈ آئے گا، غرور آئے گا، تکبر آئے گا. وہ یہ مکارم الاخلاق میں دعا ہے کہ جتنا پبلک میں میری عزت بڑھتی جائے، پروردگارہ مجھ کو اپنے نفس میں اتنا ہی ذلیل سمجھ کرتا جا، کہ میں اپنے کو حقیر سمجھوں، ذلیل سمجھوں، غرور نہ آنے پائے. لیکن وہ نہیں کہ کسی کے سامنے اپنے کو ذلیل کرنا، وہ بری بات ہے. خب ولا تحدث لی عزا ظاہرا الا احدثت لی ذلتا باطنتا عند نفسی بقدرها. جتنا لوگوں کے درمیان میری عزت ہو، اتنا ہی اندر نفس میں میں اپنے کو کسی کے سامنے ذلیل مت کرو اپنے کو، لیکن خود اپنے آپ کو اللہ کے سامنے حقیر سمجھو، ذلیل سمجھو، میں کچھ نہیں ہوں، تواضع اور انکساری. چنانچہ روایت میں ہے کہ ایک صاحب کوئی تھے پیغمبر کے سامنے، دیکھیے اب بلا وجہ کی مدح کرنا، مدح بیجا، کسی کے سامنے کسی کی تعریف کر رہے تھے، ارے صاحب آپ کا کیا کہنا، اور آپ تو بڑی زبردست چیز ہیں. خبردار یہ گناہ ہے بیجا تعریف کرنا. فرماتے ہیں پیغمبر کے سامنے کسی نے کسی کی تعریف کی، رسول اللہ نے فرمایا ویحک، اللہ کی وائے تمہارے اوپر، ویل ہو تمہارے اوپر، قطعت عنق صاحبک لو سمعها ما افلح. ارے تم نے تو اس کا مرڈر کر دیا ہے. جتنی تم نے تعریف کی، اگر اس کو یقین ہو جائے تو کبھی جو ہے وہ بیچارہ جو ہے وہ نجات پا ہی نہیں سکتا، اسی میں گھومتا رہے گا، غرور میں مبتلا ہو کے، گھمنڈ میں مبتلا ہو کر کے. یا ایک جگہ اور اسی طرح کا ہے، تو فرمایا اقرت الرجل اقرق اللہ، تو نے اس کا قتل کر دیا، اللہ تجھ کو مارے، کیوں اس کی تم بلا وجہ کی تعریف کر رہے ہو. یا ایک جگہ اور پیغمبر فرماتے ہیں اخسأ التراب فی وجوہ المداحین، بے تکی تعریف کرنے والے، بلا وجہ تعریف کرنے والوں کے منہ میں ریت ڈال دو، دھول ڈال دو. اخفأ التراب، مٹی ڈال دو ان کے منہ میں جو بیجا تعریف کرتے ہیں. تو یہ تو عام تعریفیں ہوئی. کبھی کبھی ہم لوگ اپنے جو ہے وہ دنیاوی مسائل کے چکر میں، اپنے جو ہے وہ فائدے کے چکر میں غنڈوں بدماشوں کی تعریف کرنے لگتے ہیں. تو جب عام آدمی کی تعریف کرنا اتنا خراب اور اتنا غلط ہے اور اتنا برا ہے، تو غنڈے اور بدماشوں کی تعریف کرنا وہ تو اور جرم ہوگا نا. چنانچہ روایت بڑی عجیب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے اذا مدح الفاجر، جب بدکار کی تعریف ہونے لگتی ہے، اہتز العرش، تو عرش الہی لرز جاتا ہے. ہے نہیں سنا طلاق کے لیے کہ خدا وہ عرش الہی لرز جاتا ہے؟ ویسے ہی اگر کسی بدماش، گنڈے، فاجر، گناہگار، بد کردار کی لوگ تعریف کرنے لگتے ہیں، اذا مدح الفاجر، جب فاجر کی تعریف ہوتی ہے، اہتز العرش، عرش الہی لرز اٹھتا ہے، وغضب الرب، اور اللہ تبارک و تعالی غضبناک ہوتا ہے. لہذا یہ بھی گناہ ہے ایک طریقے سے کہ آدمی جو ہے وہ اول تو بلا وجہ تعریف نہیں ہونا چاہیے، اور خاص کر کے غنڈے، بدماشوں، گناہگاروں کی تعریف کرنے سے تو آسمان اللہ کا ہل جاتا ہے، عرش الہی ہل جاتا ہے. خلاصہ کلام یہ وہ گناہ ہیں جو ہماری زبان سے اکثر ہو جاتے ہیں کہ جس کی طرف ہم متوجہ نہیں ہوتے ہیں. اسی لیے روایات میں ہے، امام علیہ السلام نے فرمایا یعد الشاہد العقل والدلیل علیہ، زبان انسان کی وہ انسان کی عقل کی گواہ ہے.
یعد شاہد العقل، زبان جو ہے وہ انسان کی عقل کی گواہی دیتی ہے، زبان بتاتی ہے کتنا عقل مند ہے، والدلیل علیہ، اور یہ کس ٹائپ کا آدمی ہے۔ یا ایک جگہ مولا ہی فرماتے المرء مخبوء تحت لسانہ، انسان اپنی زبان کے اندر چھپا ہوا ہے۔ اسی کو بقول شیخ سعدی کا ایک شعر ہے اسی سلسلے میں، تا مرد سخن نگفته باشد عیب و ہنرش نہفته باشد، جب تک انسان بات نہیں کرتا تب تک اس کا عیب و ہنر سب چھپا ہوا ہوتا ہے۔ اسی لیے روایت کہتی ہے کہ عاقل کیا کرتا ہے، پہلے سوچتا ہے پھر بولتا ہے، احمق پہلے بولتا ہے بعد میں سوچتا ہے۔ تو اب کیا کریں، اتنے گناہ ہوتے ہیں زبان سے، جو میں نے آپ کو ایک فہرست سنائی ہے 2 مجلسوں میں۔ گالی زبان سے، غیبت زبان سے، تہمت زبان سے، جھوٹ زبان سے، بیجا مدھوسرائی زبان سے، نمامی چغلخوری زبان سے، مومن کی اہانت زبان سے۔ تو کیا کریں، زبان کا علاج کیا ہے؟ تو ایک تو یہی ہے کہ بقول مولا کہ بھیا کنٹرول کرو، جتنا ضروری ہے اتنا ہی بولو۔ لہذا اگر آدمی کچھ نہ کرے گا اس پر کون سا الزام آئے گا، لیکن بولے گا 50 الزامات آ سکتے ہیں۔ لہذا چپ رہنا زیادہ بہتر ہے بنسبت بولنے کے۔ چنانچہ پیغمبر فرماتے رحم اللہ عبدن تکلم خیرن فغنم، اللہ رحم کرے اس بندے پر کہ جو بولتا ہے تو خیر بولتا ہے، نتیجہ فائدہ حاصل کرتا ہے، نہیں خیر بول پا رہا ہے تو سکت فسلم، تو کم از کم چپ رہتا ہے تاکہ محفوظ رہے۔ الا اخبرکم بایسر العبادہ، پیغمبر نے فرمایا، دیکھیے عبادت بغیر کچھ کیے تو ثواب نہیں ملے گا نا، عبادت میں پیغمبر نے فرمایا میں بتاؤں آسان ترین عبادت کیا ہے جس میں بہت محنت کرنے کی ضرورت نہیں، الا اخبرکم بایسر العبادہ، میں بتاؤں سب سے آسان عبادت کیا ہے، واہونھا علی البدن، جسم کو کوئی جو ہے وہ زحمت بھی نہیں ہے ایسی عبادت کرنے میں۔ لوگوں نے پوچھا جی فرمائیے، فرمایا الصمت وحسن الخلق، سب سے آسان عبادت اچھا اخلاق اور سکوت، خاموشی۔ ایک جگہ امام صادق علیہ السلام فرماتے الصمت مفتاح کل راحت من الدنیا والآخرہ، خاموشی ہر طرح کی راحت ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ السکوت راحت للعقل، اسی امام سے ہے، خاموشی عقل کے لیے بڑے سکون کی بات ہے، نہ بولو گے نہ ٹینشن ہوگا۔ ایک جگہ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام، بہت زبردست روایت ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام جو ہے وہ نقل فرماتے ہیں جناب لقمان سے کہ لقمان، اچھا جناب لقمان کا حال یہ تھا کہ وہ پبلک کو زیادہ نہیں، زیادہ تر اپنے لڑکے کے جو ہے وہ نصیحت میں لگے رہتے تھے۔ قرآن میں بھی جناب لقمان کی نصیحتیں آئی ہیں، یا بنیا یا بنیا کر کے، تو کچھ نصیحتیں تو قرآن نے نقل کی ہیں، جیسے انہوں نے کہا یا بنی لا تشرک باللہ فإن الشرک لظلم عظیم۔ کچھ نصیحتیں حضرت لقمان کی وہ ہیں کہ جو قرآن میں نہیں، روایات میں ہیں، اماموں نے بتایا ہے، پیغمبروں نے بتایا ہے۔ چنانچہ اسی میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جناب لقمان نے اپنے فرزند کو نصیحت کرتے کہا یا بنی ان کنت زعمت ان الکلام من فضہ، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ بولنا چاندی ہے، ان کنت زعمت، اگر تمہارے خیال میں بولنا چاندی ہے، فإن السکوت من ذہب، تو یاد رکھو خاموشی سونا ہے۔ یہ زبردست فقرہ ہے، اس کو اسٹیکر کی طرح لگا لے آدمی کہ لقمان نے کہا اگر بولنا چاندی ہے تو خاموش رہنا سونا ہے۔ ایک روایت اور سن لیجئے 2 عدد اور بات ختم، آگے بڑھتا ہوں۔ ایک چیز رہ گئی تھی جھوٹ میں، اس کو سوچتا ہوں کہ یاد آ گیا تو اس کو پورا کرتا ہوں، اس کو یہاں روک دیتا ہوں۔ مولا کائنات سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ من کثر کلامہ کثر خطاؤہ، جس کی باتیں زیادہ ہیں اس کی غلطیاں زیادہ ہیں، اور جس کی غلطیاں زیادہ ہیں عقلی باتیں کو جھیلے گا زیادہ۔ یا فرماتے ہیں لا تکثر الکلام فی غیر ذکر اللہ، اللہ کی یاد کے علاوہ زیادہ مت بولا کرو۔
تو اب یہ زبان سے اتنے گناہ ہیں جو زبان سے ہم سے سرزد ہوتے ہیں۔ علاج اس کا کیا ہے؟ اس کا علاج یہ ہے کہ پہلے تولو پھر بولو۔ نہیں صحیح بول پا رہے ہو تو سب سے بڑھیا علاج ہے کہ خاموش رہو۔ لیکن ایک چیز میں جو رہ گئی تھی اس دن ابھی ذہن میں آئی تو میں نے اس کو بند کیا کہ اس کو کہہ دے چلیں، جھوٹ کے بارے میں، اس لیے کہ اصل بات ہی ہماری یہاں چلی تھی کہ گناہان کبیرہ میں سے عظیم ترین گناہ، بڑا گناہ کیا ہے؟ جھوٹ بولنا ہے۔ اور یہاں تک کہا گیا ہے جھوٹ بولنے کے لیے کہ مومن کچھ کر سکتا ہے بٹ مومن جھوٹ نہیں بول سکتا۔ قرآن میں آیت موجود ہے کہ انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون، جھوٹ وہی لوگ بولتے ہیں جو مومن نہیں ہوتے ہیں۔ لیکن بعض جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں سچ بولنے کے مقابلے میں جھوٹ بولنا زیادہ بہتر ہے، بلکہ سچ مت بولو۔ دیکھیے سچ بولنا اچھی چیز ہے، لیکن یہ تھوڑی کہا گیا کہ ہر جگہ بولیے ہی آپ۔ مثلا مثال کے طور کے اوپر ہم کو کسی شخص نے ہم سے پیغام کہلایا، جا کے فلاں صاحب کو کہہ دیجیے آپ، اور دو چار باتیں انہوں نے سنائی اس کے خلاف، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ بیہودہ ہے، وہ نالائق ہے، وہ بدتمیز ہے، میں اس کو مار ڈالوں گا، میں اس کا مرڈر کر دوں گا، میں اس کے ساتھ یہ کر دوں گا، میں اس کو جیل بھیج دوں گا، اور جا کے آپ بتا دیجیے گا مولانا۔ صحیح بات ہے کہ نہیں اس نے یہ سب کہا؟ اب دین سے پوچھئے کیا ہم کو یہ صحیح بات جا کے بیان کرنا چاہیے؟ سوال یہ ہے۔ ہم گئے وہاں جھوٹ بول کے آئے، ہم نے کہا بھائی ہمیں یار وہ ملے تھے تو بڑی آپ کی تعریف کر رہے تھے، بہت آپ کو چاہتے ہیں، ان کی باتوں سے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ آپ سے، ہاں واقعی مولانا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ جو دونوں کے درمیان اختلاف تھا، ہم نے تھوڑا سا جھوٹ ادھر تھوڑا سا جھوٹ ادھر بولا، دونوں میں آپس میں پیار ہو گیا، محبت ہو گئی۔ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں سچ نہیں بولنا چاہیے، بلکہ دو لوگوں کو اگر ایک کر سکتے ہو، ملا سکتے ہو، تو اس کے لیے جھوٹ بولنا پڑے تو جھوٹ بولنا صحیح ہے۔ اسی پر جو ہے ایک مثل ہے بہت پرانی، شیخ سعدی نے گلستان بھی لکھا ہے اس کو، دروغ مصلحت آمیز بہ زراستی فتنہ انگیز۔ ایسا جھوٹ جو مصلحت والا ہو وہ زیادہ بہتر ہے اس سچ کے جو انسان وہ دنیا میں فتنہ پھیلا دے۔ اور فتنے کے بارے میں آیت موجود ہے، والفتنۃ اشد من القتل، یا والفتنۃ اکبر من القتل، فتنہ قتل سے بڑھ کے ہے، فتنہ قتل سے شدید ہے۔ کہتے ہیں اسی کا ایک 5 منٹ سن لیجیے، ایک قصہ بھی بہت بور کر دیا آپ کو، کہ اسی گلستہ میں ہے یہ داستان، شیخ سعدی لکھتے ہیں جہاں یہ ہے نا دروغ مصلحت، اسی ذیل میں انہوں نے یہ محاورہ لکھا کہ دروغ مصلحت آمیز بہ زراستی فتنہ انگیز، وہ جھوٹ کہ جو مصلحت والا، وہ سچ جو جھوٹ جو مصلحت والا ہو وہ بہتر ہے اس سچ سے جو فتنہ برپا کر دے۔ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ کوئی بادشاہ تھا، بہت سے جو ہے وہ چور ڈاکو کہیں تھے، وہاں پکڑے وکڑے گئے جو ہے وہ، یا وہاں نہیں، دوسرا قصہ کوئی ہے کہ بادشاہ نے کسی جو ہے وہ مجرم کو حکم دیا کہ اس کو پھانسی دے دی جائے۔ اچھا دیکھیں جب آدمی کو پتا ہے کہ اب بچنا نہیں ہے، چپ رہو گے تب بھی مارے جاؤ گے، بولے جاؤ گے تب بھی مارے جاؤ گے، تو جو منہ میں آئے گا بکے گا۔ اسی لیے جو ہے وہ ایک عربی کا شعر ہے، میں آپ کو سناتا چلوں کہ اذا یئس الانسان طال لسانہ کالنور المغلوب یصول علی القلب، جب انسان مایوس ہو جاتا ہے تو اس کی زبان لمبی ہو جاتی ہے، بالکل اسی طرح جیسے جب بلی یہ دیکھ لیتی ہے کہ اب بچنا مشکل ہے تو الٹا کتے پر جھپٹ پڑتی ہے۔ وہی حال یہاں ہوا کہ بادشاہ نے کسی اسیر کو قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ اب جب اس جو ہے وہ بیچارے قیدی کو یہ پتا چلا کہ میرا جو ہے وہ قتل کا پھانسی کا حکم ہو گیا تو مایوس ہو گیا، اس نے بادشاہ کو الٹا پلٹا بکنا شروع کیا، گالیاں دینا شروع کی۔ کبھی کبھی دیکھیے بڑپن اس میں ہے کہ آدمی اس طرح کی چیزوں کو سن کے انسنا کر دے، یہ بڑپن ہے۔ ایسا تو نہیں کہ وہیں دربار میں وہ گالیاں بک رہا ہے اور بادشاہ نے نہیں سنا ہوگا، بادشاہ نے اوائڈ کیا، اور اس نے انجان بن کے کہا کہ کیا بک رہا ہے۔ ایک وزیر جو بہت سمجھدار اور بزلہ سنج تھا،
اس نے کہا یہ حضور کو دعائیں دے رہا ہے، حضور کی زندگی کی جو ہے دعا کر رہا ہے حضور کے لیے۔ تب تک ایک دوسرا وزیر جو اس وزیر سے تپتا تھا، اس نے کہا ہم جیسے وزیروں کے لیے زیب نہیں دیتا، مناسب نہیں ہے کہ بادشاہ سلامت کے سامنے ہم جھوٹ بولیں۔ وہ سرکار کو گالیاں بک رہا ہے اور تم جھوٹ میں کہہ رہے ہو کہ وہ دعائیں دے رہا ہے۔ بادشاہ سمجھدار تھا، سنا تو اس نے بھی تھا نا، وہ خود ہی ٹال گیا تھا۔ بادشاہ نے کہا سنو، اس کے جھوٹ سے اس قیدی کی جان بچ سکتی ہے، لیکن تمہارے سچ سے ہو سکتا ہے کہ اگر وہ کچھ دیر کے بعد پھانسی ہو تو فوراً پھانسی لگ سکتی ہے۔ اب اسی پر جو ہے وہ شیخ سعدی نے جو ہے وہ یہ محاورہ لکھا، دروغ مصلحت آمیز بہ ز راستی فتنہ انگیز۔ وہ جھوٹ جو مصلحت والا ہو، کسی کی جان بچا سکتا ہو، کسی کے فائدہ پہنچا سکتا ہو، وہ بہتر ہے اس سچ سے جو فتنہ برپا کر دے۔ آئیے دعا کرتے ہیں ماہ مبارک رمضان میں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ پھر وہی جملہ دہراؤں، روز جو نقل کر رہا ہوں کہ پیغمبر نے شعبان کے آخری جمعے میں جو خطبہ دیا ماہ مبارک رمضان کی فضیلت میں، اس میں کیا فرمایا؟ قد اقبل الیکم شہر اللہ، تمہاری طرف آ رہا ہے اللہ کا مہینہ، بالبرکت والرحمت والمغفرہ، برکت کے ساتھ، رحمت کے ساتھ، مغفرت کے ساتھ۔ اور ایک جگہ اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ماہ مبارک رمضان میں بخشا نہ جائے تو پھر پورے سال اس کے بخشے جانے کی کوئی توقع اور کوئی امید نہیں ہے۔ پروردگارا یہ رحمت کا مہینہ ہے، یہ برکت کا مہینہ ہے، تیرے نبی نے فرمایا یہ مغفرت کا مہینہ ہے، اور تو نے ہی کہا ہے نا اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ کہہ دیجئے میں اپنے بندوں سے بہت قریب ہوں۔ جب میرے بندے مجھے پکارتے ہیں میں ان کی پکار کو سنتا ہوں۔ ان سے کہو مجھے پکاریں، ان سے کہو مجھ پر ایمان لے آئیں، لعلہم یرشدون، تاکہ ان کو ہدایت کی راہ مل جائے۔ یہ تو نہیں پالنے والے فرمایا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ پیغمبر آپ کہہ دیجئے میرے ان بندوں سے جنہوں نے گناہ کی وجہ سے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تمہارا سارا گناہ معاف کر دے گا۔ تو پالنے والے تو معافی کو تیار ہے، تو معاف کرنے کو تیار ہے۔ ہماری نالائقی ہے کہ ہم نہیں ہیں، اللہ ہم کو توفیق دے کہ اس برکت کے مہینے میں، اس رحمت کے مہینے میں، اس مغفرت کے مہینے میں ہم تیری بارگاہ میں گڑ گڑا سکیں، ہم تیری بارگاہ میں استغفار کر سکیں۔ تو پسند کرتا ہے نا۔ ایک حدیث کہتی ہے ان اللہ یحب الشاب التائب، اللہ توبہ کرنے والے جوانوں سے محبت کرتا ہے، نہیں کہ معاف کرتا ہے بلکہ توبہ کرنے والے جوانوں سے محبت کرتا ہے۔ یا مفاتیح میں ایک دعا ہے مناجات التائبین کر کے، توبہ کرنے والوں کی مناجات، 15 مناجات ہیں، اس میں پہلی مناجات ہے مناجات التائبین، توبہ کر۔ اس میں جملہ ہے الہی ان کان الندم علی الذنب توبۃ فانی وعزتک من النادمین، خدا اگر گناہوں پہ شرمندہ ہونا یہی توبہ ہے تو تیری عزت کی قسم ہم اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہیں۔ پالنے والے یہ رحمت کا مہینہ، یہ برکت کا مہینہ، یہ مغفرت کا مہینہ، یا اللہ ہم کو توفیق دے ہم تیری بارگاہ میں توبہ کر سکیں، استغفار کر سکیں۔ اور پھر وہی بات قرآن نے کہا ہے، ایسے تھوڑی ابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ لے کے آؤ۔ اور ظاہر سی بات ہے اہل بیت سے بڑا وسیلہ کچھ نہیں ہو سکتا، رسول اللہ سے بڑھ کے وسیلہ کچھ نہیں ہو سکتا، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے بڑھ کے کوئی وسیلہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن کل بات جہاں چھوٹی تھی مصائب میں، آئیے پھر وہیں چلتے ہیں اور اسی شہادت حضرت علی اکبر کو اپنی اس دعا کے لیے وسیلہ قرار دیتے ہیں۔ خدا اب آدھے سے زیادہ رمضان گزر چکا ہے،
ہم کو توبہ کی توفیق دے، ہم کو استغفار کی توفیق دے، ہم کو قرآن کی تلاوت کی توفیق دے یا اللہ۔ بات کل یہاں تک پہنچی تھی کہ جناب امام حسین علیہ السلام نے فرمایا دعا کرو، بڑا زبردست پہلوان آیا ہے، دعا ہوئی، اکبر واپس آئے، بابا العطش قد قتلنی وثقل الحدید اجحدنی، پیاس مارے ڈال رہی ہے اور اس پر سے یہ اسلحے کی سنگینی، کیا تھوڑا سا پانی مل جائے گا؟ روایت کہتی ہے کہ امام نے فرمایا بنیا ہاتھ لسانک، بیٹا اپنی زبان میرے دہن میں دے دو۔ زبان کھینچ لی، امام نے انگشتری نکالی، کہا اسے رکھ لو میرے لال، جاؤ اب حوض کوثر پر نانا رسول خدا تم کو سیراب کریں گے۔ روایت کہتی ہے کہ وہ انگشتری لی، چل پڑے، دوبارہ میدان میں آئے، بھوکے اکبر، پیاسے علی اکبر، اور یہ سارے سپاہی شکم سیر ہیں، سیر و سیراب ہیں، لیکن اس کے باوجود اتنی بڑی فوج مل کے اکبر کے سامنے ٹک نہیں پا رہی ہے۔ چنانچہ روایت کہتی ہے کہ آپس میں ان سبھوں میں یہ میٹنگ ہوئی، بحث ہوئی کہ کیا کیا جائے، اس علوی جوان کو کیسے قابو میں کیا جائے۔ آخر میں طے ہوا کہ اس طرح سے کوئی اکبر پر قابو نہیں پا سکتا۔ طے یہ ہوا کہ ایک شخص ایک نیزہ لے کر کے، بھالا لے کر کے درخت کے آڑ میں چھپ جائے، اور جب ادھر سے اکبر پورے جوش و شجاعت کے ساتھ فوج پر حملہ آور ہوں تو چھپ کر کے تاک کر کے وہ نیزہ مار دے۔ اور میرے بھائیو وہی ہوا، ادھر اکبر چلے ہیں حملے کے لیے، ادھر اس ملعون نے اتنی زور کا نیزہ مارا ہے کہ وہ نیزہ آ کر کے حضرت علی اکبر کے سینے میں لگا۔ آپ سوچئے، پڑھنا اور ہے، سننا اور ہے، ایک طرف گھوڑے کی رفتار، اسپیڈ، اور دوسری طرف اس کا اپنا فورس۔ اب جو آ کے نیزہ لگا ہے، ایسا نیزہ چبھا ہے کہ روایت کہتی علی اکبر سے گھوڑے پہ سنبھلا نہ گیا، زمین پر آئے، آواز دیا ابتا علیک من السلام، بابا میرا آخری سلام لے لو۔ بعض بزرگوں کا کہنا ہے یہ نا، نہیں کہا اکبر نے یا ابتا السلام علیک، بلکہ جواب کے طور پر کہا، الٹا کہا یا ابتا علیک من السلام، السلام علیک نہیں کہا، علیک من السلام۔ بعض بزرگ کہتے ہیں یہ جواب والا انداز کیوں؟ اکبر جانتے تھے میرا باپ بوڑھا ہے، 57 سال کا باپ نہیں آ سکتا، لہٰذا جوابی انداز میں اس لیے کہا نہیں، مطلب یہ ہے علیک من السلام کا بابا بس میرا سلام لے لو، آنے کی زحمت مت کرنا۔ لیکن یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ کڑیل جوان آواز دے اور حسین نہ آئے؟ روایت کہتی جیسے ہی امام کے کانوں میں آواز پہنچی، حضرت کھڑے ہو گئے، چل تو پڑے، مگر ایسا شوق لگا ہے اکبر کی آواز پر کہ روایت کہتی ہے کچھ دیر تک امام کی آنکھوں کے سامنے دھواں دھواں ہو گیا، اندھیرا چھا گیا، کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، بس امام چلے جا رہے ہیں، آواز دیتے این علی، این علی، بیٹا علی کہاں ہو، بیٹا اکبر کہاں ہو۔ آواز کے سرانے پہنچے ہیں، بیٹھ گئے، سر کو امام نے خدا کسی باپ کو وہ دن نہ دکھلائے جو میرے مولا نے دیکھا ہے، اکبر کے سر کو اپنے زانوؤں پہ رکھ لیا، بڑے پیار اور بڑی محبت سے پوچھا بیٹا میرے لال کہاں تکلیف ہے؟ فرماتے ہیں بابا نیزے کی انی بڑی تکلیف دے رہی ہے۔ تاریخ کہتی ہے امام حسین علیہ السلام نے سر رکھ دیا جوان بیٹے کا زمین پر، دو زانو ہو کے بیٹھ گئے، آستینوں کو سمیٹ لیا، اکبر کے سینے تک ہاتھ لے گئے، کہتے ہیں یا علی کہہ کے جو نیزہ نکالا تو نیزے کی انی تو نکل آئی، مگر خون مثل فوارے کے ابلنے لگا۔ صاحبان اولاد توجہ کرے، خدا کسی کو وہ دن نہ دکھلائے جو امام نے دیکھا۔ کہتے ہیں نا جوان کی لاش، جوان کی روح آسانی سے نہیں نکلتی۔ جب اکبر کے سینے سے امام نے برچھی نکالی، پانی وہ خون فوارے کی طرح ابلنے لگا، تو روایت کہتی ہے اکبر درد اور تکلیف سے زمین گرم کربلا پر ایڑیاں رگڑ رہے تھے۔ میرا مولا کیا کرے، جو تاریخ میں ملتا ہے امام کھڑے ہو گئے،
آسمان کو تکتے ہیں اور ہاتھ ملتے ہیں اس طرح، فرماتے جاتے ہیں بنیا علی الدنیا بعدک الافا، بیٹا تیرے بعد زندگانی دنیا پہ خاک ہے، بیٹا تیرے بعد زندہ رہ کے کیا کروں گا۔ ابھی امام یہ فریاد کر ہی رہے تھے کہ اچانک اکبر نے ایک ہچکی لی، روح جسم سے پرواز کر گئی۔ جیسے ہی اکبر کی روح نکلی، تاریخ کہتی ہے امام حسین علیہ السلام نے اپنے آپ کو اکبر کے سینے پہ گرا دیا، رخسارے پہ رخسارہ رکھ دیا، اتنا روئے کہ ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ بس ایک منٹ آپ سن لیجئے، ہر بات کتاب میں نہیں ہوتی، ہر بات روایت میں نہیں ہوتی، کچھ آدمی اپنا کامن سینس۔ آج اگر کسی کا جوان بیٹا مر جائے، آدمی اپنا نہیں دیکھتا، پرایا نہیں دیکھتا، ہندو مسلمان سنی شیعہ نہیں دیکھتا، آدمی دوڑ پڑتا، ارے فلاں کا جوان بیٹا مر گیا۔ لیکن میرا مولا رخسارے پہ رخسارہ رکھ دیا، اتنا روئے، ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی، اور ان ظالموں میں ایک آدمی نہ آیا جو امام علیہ السلام کو اکبر کی لاش سے جدا کر دیتا۔ جیسے بھی ہوا، امام نے خود اپنے آپ کو اکبر سے جدا کیا۔ اب سب سے بڑا مرحلہ جو تھا وہ لاش کو خیمے میں لے جانا تھا۔ آپ بتائیے 57 سال کا بوڑھا باپ، بھوکا باپ، پیاسا باپ، 18 سال کا کڑیل جوان، آسان ہے مقتل سے لاش کو گھر تک خیمے تک لے جانا؟ کیا کرے میرا مولا؟ روایت کہتی ہے بعض بزرگوں نے فرمایا امام نے اب اس اکبر کے وزن کو تقسیم کرنے کے لیے جو طریقہ اپنایا، اکبر کے سر کو رکھا اپنے کاندھے کے اوپر، سینے کو لگایا اپنے سینے سے، پیر زمین پر خط دیتا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود تاریخ کہتی کچھ دور جاتے تھے، رکھ دیتے تھے، پھر لے کے چلتے تھے، پھر رکھ دیتے تھے، پھر لے کے چلتے تھے، یہاں تک کہ جب کئی بار ہوا تو ایک مرتبہ امام نے رخ کیا خیمے کی طرف، آواز دی بنی ہاشم کے بچوں آؤ اور اپنے بھائی کی لاش لے جا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ خدا ہماری اس عزا کو قبول فرما، مزید عزائے اہل بیت کی توفیق کرامت فرما۔ یا اللہ جب تک زندہ ہیں در اہل بیت سے وابستہ رکھ، مرنے کے بعد جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما۔ یا اللہ یہ جو چند دن ماہ مبارک رمضان کے بچے ہیں، خدا ہم سب کو اس میں توبہ اور استغفار کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اس دنیا میں قبر حسین علیہ السلام کی زیارت اور آخرت میں شفاعت حسین علیہ السلام نصیب فرما۔ خدا ہمارے مولا، ہمارے آقا، ہمارے مالک، ہمارے صاحب، ہمارے سید و سردار امام زمانہ کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما، حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں آقا کے غلاموں میں شمار فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔